إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پر بات ہو چکی ہے، کیونکہ یہ سورت ہم ہر نماز میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان عہد بھی ہے۔ یہ قرآن حکیم کا بھی افتتاح ہے، اور یہ ہر قرآن کی ہر سورت کا بھی افتتاح ہے۔ یہ سوال ہے اور قرآن حکیم پورا اس سورت کا جواب ہے۔ تو اگر ہم انشاءاللہ العزیز اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ اپنی اس نماز میں کہ جو بغیر سمجھے ہم نے ادا کی ہے اور جو ہم سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ فرق اس کا آپ خود محسوس کریں گے۔ تسمیہ پہ بات ہوئی اور اس میں اللہ پاک کے 3 نام، یعنی ایک جو ہے وہ نام علم ہے، پراپر ناؤن ہے، خاص نام ہے اللہ پاک کا جو اللہ ہے، اس میں جلالہ ہے۔ پھر 2 اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ پھر آگے چل کے سورہ فاتحہ میں پھر یہ دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہیں۔ بسم اللہ میں ان 2 صفات کا آنا کسی اور مقصد سے ہے، اور سورہ فاتحہ میں آنا اس کا کسی اور مقصد سے۔ قرآن حکیم میں تکرار بہت کم ہے، یعنی اگر اللہ پاک نے ایک ہی بات کو کسی اور جگہ ریپیٹ کیا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے، کوئی اور بات سمجھانا چاہتا ہے اللہ پاک۔ بسم اللہ میں یہ ہے کہ ہر چیز اللہ پاک نے ہمارے لیے مسخر فرمائی، ہم خود نہ اس کے بنانے والے ہیں نہ استعمال کا ہم حق رکھتے ہیں جب تک کہ اللہ پاک وہ جو خالق ہے ہر چیز کا وہ ہمیں اس کے لیے الاؤ نہ کرے، ہمیں اجازت نہ دے۔ تو پھر جب ہم کسی چیز کو اللہ کے نام کے ساتھ حلال کرتے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ چونکہ گناہ گار ہے، قدم قدم پر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، تو پھر بندہ شرمائے کہ اب گناہ کرنے کے بعد اللہ کے نام پہ
کسی چیز کو استعمال کرنا، تو کہا گیا کوئی بات نہیں، گناہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اپنی رحمت سے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم اس چیز کو میرا نام لے کے مسخر کر سکتے، یعنی گناہگار ہونے کے باوجود بھی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے تم میرا نام استعمال کر، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کی خاص رحمت ہے۔ اور آگے جو سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کوئی اور ہے۔ یہاں تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت، لیسا ربک بحقود، تمہارا رب کینہ پرور نہیں، وہ کبھی دل میں کینہ نہیں رکھتا، جب کہ اس کے در پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نام پر چیزوں کو مسخر کرو، پھر وہ چیزیں اپنا نفع تمہارے لیے کھول دیں گی۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ حرام کرنا چاہتا ہے، حرام کاری کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر بسم اللہ، شرم آتی ہے اسے استعمال کرتے، اور اسی لیے اس کو رکھا گیا بسم اللہ، کہ جب تم بسم اللہ کرنے لگو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ بھئی تم کیا کرنے چلے۔ اب کوئی بندہ شراب بھی اگر ہے، شراب پینا چاہتا ہے، تو کبھی بھی بسم اللہ کے ساتھ وہ شراب نہیں پیے گا، اس کے اپنے اندر حیا آ جائے گی کہ نہیں، یہ تو منع کیا ہوا اللہ پاک نے، میں اس کی نافرمانی اس کے نام کے ساتھ تھوڑی کر سکتا، تو انسان پھر ہو سکتا ہے کہ گناہ سے بچے، حیا ہے نا۔ بعض دفعہ انسان عین گناہ کے کنارے پہ پہنچ کے کسی خاص وجہ سے جو ہے وہ اس سے سکپ کر جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو بچا لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم پڑھتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو تعریف دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذاتی صفات پر ہوتی ہے، اور ایک ان صفات کا آپ کے حق میں اگر کوئی استعمال ہے تو وہ پھر دو آتشہ ہو جاتی ہے وہ تعریف، یعنی فلاں صاحب جی بڑے پیسے والے ہیں، یہ بھی تعریف ہے، لیکن آپ کو پھوٹی کوڑی نہیں دیتے ہو تو تعریف کے باوجود بھی آپ کے کام کے نہیں۔ بات کی سمجھ لگے کہ نہیں لگی؟ یہ کہنا کہ جی فلاں ہمارا بہت خوبصورت محل ہے، یہ بھی تعریف ہے، لیکن گارڈ آپ کو اس کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتے، تو یہ سنگل تعریف ہے۔ تعریف یہ بھی ہے فلاں بڑا خوبصورت ہے، مگر آپ کو وہ رشتہ نہیں دیتے، آپ کے کام کی وہ تعریف نہیں ہے۔ تو اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہمارے سمیت ہماری صفات کا بھی وہ خالق ہے، ہمارا بھی وہ خالق ہے، ہمارا وجود بھی اللہ پاک کی عطا ہے، ہماری صفات بھی اللہ پاک کی عطا ہے۔ اسی لیے جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں معاشرے کے اندر، جسمانی طور پہ بھی جو لوگ معذور ہوتے ہیں، صفاتی طور پر بھی جو لوگ معذور ہوتے ہیں، یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر خود کوئی انسان خوبصورت ہو سکتا تو کوئی بھی کانا جو ہے وہ کانا ہونا پسند نہیں کرتا، اگر وہ اپنے آپ کو بنانے والا ہوتا تو لازماً دو آنکھیں چنتا، اور کوئی بھی جو گنگا ہے یا بہرا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوا، تو تم سننے والے اور دیکھنے والے اپنی مرضی سے کیسے ہو گئے، یا ماں باپ کی مرضی سے کیسے ہو گئے؟ کوئی ماں بھی گنگا نہیں پیدا کرنا چاہتی، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری یہ صفات کسی نے عطا کی ہیں، اور کسی کو نہ عطا کر کے تمہیں شکر کے لیے ابھارا ہے، اور اس کے لیے صبر ہے۔ تو اللہ پاک نے جو بھی ہمیں عطا کیا اس بدن سمیت، عزیز و اقارب سمیت، نیشنلٹیز سمیت، جو کچھ بھی، اللہ پاک کا خاص الخاص احسان ہے۔ اللہ کی صفات ذاتی بھی ہیں، وہ بڑا ہی کرم والا ہے، لیکن کرم کو وہ تالا لگا کے اس نے نہیں رکھا ہوا، بلکہ عام کیا، اس کی رحمت عام ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر وسیع ہے۔ اچھا، اللہ پاک کی صفات میں تغیر کبھی نہیں ہوتا، ولا تغیر الحوادث، حادثے اس میں تغیر پیدا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ سے جیسا ہے ویسا ہے، ہماری کیفیت بدلتی رہتی۔ اللہ کی ساری صفات بیک وقت دریا کی طرح رواں ہیں،
یہ ہم ہیں جو ان سے جا کے کبھی اس کے غضب میں جا کے ڈبکی لگا لیتے، کبھی اس کے رحمت والے دریا میں جا کے لگا لیتے. پیش قدمی ہم کرتے ہیں، رحمت کی طرف ہو یا عذاب کی طرف ہو. اس کی صفات مسلسل اور دائمی، تغیر پیدا نہیں ہوتا. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں حمد، ایک تو اس کے الرحمن، رحمان کا مطلب بہت زیادہ رحم کے خزانوں کا مالک، یہ اس کی اپنی ذاتی صفت. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں بڑا پیسے والا ہے، بلینئر ہے، تو اللہ رحمان ہے، رحمتوں کے خزانے بھرے بیٹھے. یعنی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر سارے جن و انس، آسمان والے زمین والے، جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں وہ بھی اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی، بیک وقت سوال کریں فی صعید واحد، اور وہ سب کے ڈیمانڈ پوری کر دے، اس میں کوئی کمی نہ کرے کہ اس نے 10 مانگے تو کاٹ کے 2 کر دے، اس نے 20 مانگے تو کاٹ کے 8 کر دے. جو ان 32 دانتوں میں سے نکلے وہ سب کی پوری کر دے، آسمان والوں اور زمین والوں سمیت. فرمایا اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی کہ جتنی تم سمندر میں سوئی ڈبو کے باہر نکالتے ہو تو سوئی کے ساتھ پانی لگ جاتا ہے تو سمندر میں کمی ہو جاتی. اب اتنی رحمتوں والے رب کو چھوڑ کے بندہ جب دوسرے کے پاس جائے گا تو پھر غضب بھڑکے گا کہ نہیں بھڑکے؟ یہ تو انسلٹ ہو گئی نا، کہ وہ تو خزانے بھرے بیٹھا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ لازماً تم اس درجے کے متقی ہو تو میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا. وہ کہتا کوئی بات، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سارے گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، یہ رحمت سے مایوسی والا گناہ نہیں کرنا. یہ بھی بڑا کمال ہے. بچے میرے پاس پڑھتے ہیں تو ڈرتے ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے بڑا کمزور تھا لیکن آ کے بالکل میرے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا بڑی بے تکلفی کے ساتھ جوڑ کے بیٹھتا ہے. اس کے بھائی بہن بڑے ڈرتے ہیں اور وہ سے ڈانٹتے میرے سامنے، کہتے تو جا کے سیدھا سامنے بیٹھ جاتا، کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اچھا اس کی اسی وجہ سے، اس ادا کی وجہ سے، اس کی اس بے خوفی کی وجہ سے میں اسے کچھ کہتا بھی نہیں. یہ کتنا اعتماد ہے اسے مجھ پر کہ قاری صاحب کچھ نہیں کہیں گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت پر جو بندے کا گمان ہوتا ہے وہ اللہ کو پیار پر آمادہ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کا جو کے واقعات بیان کیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو معراج ہوئی ہے یہ ٹائم ٹریول ہوا ہے. حضور سارے زمانوں میں سے گزر کر گئے فزیکلی، آپ حشر تک گئے ہیں، پھر حشر بپا ہوا ہے، حساب کتاب ہوا ہے، پھر جنت جہنم میں لوگ گئے ہیں، پھر آپ نے جنت کو بھی وزٹ کیا، جہنم کو بھی وزٹ کیا. یہ ہو گیا ہے. اور آپ نے فرمایا میں نے اس بندے کو بھی دیکھا جس نے مسجد میں تھوکا تھا، پھر میں نے حشر کے میدان میں وہ تھوک اس کے ماتھے پہ لگا لٹکا ہوا بھی دیکھا. تو یہ کتاب الرقائق ہے نا، رقت پیدا کر دینے والے واقعات. اس قسم کے حشر کے واقعات آپ نے جو بیان کیے ہیں وہ کہیں کتاب سے پڑھ کے کسی فرشتے نے نہیں بتائے. یہ فی الواقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوٹ کرتے ہیں نا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر میں یہ کہوں گا، میں وہ تعریف کروں گا اللہ پاک کی جو تعریف جو ہے آج میں نہیں جانتا، پھر اللہ پاک کہے گا محمد سر کو اٹھا، اسأل تو ہوتا، تو سوال کرتے رہا، سوال پورا کیا جائے گا، وشفعت شفاعت، تو شفاعت کرتے رہی، سفارش قبول کی جائے. یہ سارے واقعات ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم ٹریول کیا اور آپ بہت آگے چلے گئے اور جو ہونا ہے وہ آپ نے دیکھ لی. تو اس میں ایک بندے کا واقعہ بیان کیا کہ وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا تو اللہ پاک اسے کہیں گے کہ پیچھے کیا دیکھتے ہو تم؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تیری رحمت سے یہ امید نہیں تھی، میرا گمان یہ تھا تیری رحمت سے کہ تو مجھے بخش دے. اور اللہ پاک اسے بخش دیں گے، جا میں نے تجھے تیرے گمان کے حوالے کی. تو یہ معاملات ہیں اللہ پاک کی صفات کے. یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتا بھی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارا گناہ مجھے کوئی نہ میرا نقصان کرتا ہے، یہ تمہارا اپنا نقصان تھا، تو پھر بندہ کیوں غیر کے پاس جائے؟ یعنی شریعت میں شرک اور زنا جو ہے تو برابر کا گناہ ہے.
زنا کوئی کوئی کرتا ہے اور مشرکوں سے معاشرہ بھرا ہوا، داڑھیوں والے، ماتھوں پہ نشان لگے ہوئے، نمازیں پڑھ پڑھ کے جناب۔ ہم نے دیکھا سورہ نور میں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ زانی اور مشرک کو اکٹھا کیا اللہ نے کہ نہیں؟ اور زانیہ اور مشرکہ کو اکٹھا کیا کہ نہیں؟ اس نے شوہر میں شراکت کی نا زانیہ نے، اور اس زانی نے بیوی میں شراکت کی نا، ناجائز مشرک ہو گئے نا۔ یہ بیوی کا مشرک ہے، وہ شوہر کی مشرک۔ تو اللہ کے مشرک کا کیا ہوگا جس نے خدائی میں شریک کیا کسی کو؟ تو اس کی رحمت کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ تو اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کینہ پرور وہ نہیں ہے جو اس کے در پہ آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ پاک کے سامنے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ہاتھ خالی واپس سے، سب سے پہلے وہ اس کے گناہ بخشتا۔ اب وہ ارینج کر رہے ہیں، انیبلنگ جو بھی سٹیپس ہیں وہ اللہ پاک کر رہا ہے۔ اس نے رحمت سے بھرنے ہیں نا ہاتھ، پہلے ان ہاتھوں کو دھوتا ہے، ان کے گناہ دھو دیتا ہے۔ جس زبان سے مانگا جاتا ہے زبان کے گناہ دھوتا ہے، پھر عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر ہماری دعا دنیا میں قبول نہ بھی ہو اللہ پاک کی کسی حکمت کی وجہ سے، تو وہ جو ہماری صفائی ہو گئی ہے گناہوں سے، وہ کوئی تھوڑی بات نہیں۔ تو اللہ کی تعریف دونوں لحاظ سے کہ وہ کرم والا بھی ہے، کرم کرتا بھی ہے۔ جو اس کی رحیمیت ہے نا، رحمانیت اس کا ذاتی وصف ہے، خزانے بھرے ہیں رحمت کے۔ رحیمیت یہ ہے کہ وہ خزانے ہر وقت بہتے رہتے، اور جس طرح دریاؤں میں سیلاب آتا ہے، بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس کی رحمت کے دریاؤں میں پھر سیلاب آتا ہے۔ عرفات والا دن، رمضان، عید والا دن، لیلۃ القدر، یہ وہ اوقات ہیں، وہ موسم ہیں جن میں اللہ کے پھر رحمت کے دریاؤں میں جوش آتا ہے اور پھر سیلاب آتا ہے جو ہمارے گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اور سوچ سمجھ کر کہتا ہے، اس پر اللہ پاک کے جو بھی احسانات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کہتا ہے، اور ان کا جب ادراک کرتا رہتا ہے، ہر وقت ان کا مراقبہ کرتا رہتا ہے، ان کو یاد رکھتا ہے، تو وہ جھٹ سے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسے یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی سیکھتے ہیں تو یہ مراقبہ کرتے ہیں شمع کا، کنسنٹریشن کے لیے، اپنی توجہ کسی خاص نقطے پر مرکوز کرنے کے لیے۔ انسانی ذہن کی جو کنسنٹریشن ہے یہ بڑی ہی ہلاکت خیز بھی ہے، یہ کاٹتی بھی ہے ویلڈر کی طرح اور جوڑتی بھی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے یہاں کرایا جاتا تھا تصور شیخ۔ ہم تو بت نہیں نہ بناتے، ہم زندہ بت پوجتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا۔ وہ شاعر کہتا ہم جو بتوں سے پیار کرتے ہیں نقل پروردگار کرتے، اس نے بھی تو کسی سے پیار کیا۔ تو ہم مٹی کا نہیں بناتے، ہم زندوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو تصور شیخ، اپنے پیر کا تصور کرنا، اس پہ کنسنٹریٹ کرنا۔ بعد میں بزرگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے، تو اس میں انہوں نے پھر 18ویں ترمیم کی کہ اس کی بجائے اگر اللہ کے نام پر تصور کیا جائے، آپ ایک نام موٹا سا لکھ لیں مارکر کے ساتھ، اور اس پہ پھر توجہ آپ بٹا کے رکھیں، سے جما کے رکھیں، تو پھر آہستہ آہستہ جم جائے گی۔ اچھا، اس کا ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پہ تو وہ شمع جلا کے رکھتے ہیں سامنے اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر وہ شمع چل کے ان کے ماتھے میں آ جاتی، اس کے بعد پھر انہیں شمع کی ضرورت نہیں رہتی، وہ شمع سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے بھی آنکھیں بند کرتے ہیں تو شمع جلا لیتے ہیں۔ سمجھ لگی بات کی کہ نہیں؟ جس طرح آپ اپنی گاڑی کے آگے شیشے پہ لکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر شرطا کہتا ہے اتار دو، آپ اتار دیتے ہیں، تو وہ لکھا رہتا ہے کہ نہیں لکھا رہتا؟ دھوپ پڑھ پڑھ کے وہ پرنٹ ہو جاتا ہے نا آپ کے شیشے پر، وہ شمع پرنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو سادھو ہیں نا ان کے ہندوؤں کے، وہ کہتے ہیں یہ جو بت وت رکھے ہوئے نا، یہ ہم نے اسی پرپس کے لیے رکھے تھے۔ بھگوان کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس کی شکل کوئی، وہ یہ بھی مانتے ہیں
جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک جو ہے اس کی کوئی بھی اس کی تجسیم کفر ہے، تجسیم نہیں کرنی اس کی، وہ بھی یہی کہتے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو نیچے حیوان قسم کے نا، ان کو ضرورت ہے کسی سہارے کی، تو یہ اس کے لیے نا بنا کے دیتے ہیں بھگوان تاکہ ان کا رانجھا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان بتوں کی ضرورت نہیں، عوام کو ان کی ضرورت، کیونکہ وہ ابتدائی سٹیج پر ہیں جبکہ ہم ترقی کر کے آگے نکل گئے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جب بندہ مراقبہ کرتا رہتا ہے نا موت کا، کہ میں مر جاؤں گا تو کون کون روئے گا، کون کیا گلہ کرے گا، کون کیسے کرے گا، کون جہاز سے پہنچے گا، کون ٹرین سے پہنچے گا، کون لیٹ ہو سکتا ہے، جنازہ کون پڑھائے گا، جنازہ، یہ مراقبہ، ڈر نہیں لگنا چاہیے اس سے، یہ جب ہونا ہے ایک چیز تو اس کا مراقبہ کیا کریں آپ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پہ گزر جاتی ہے تو آدمی کا ایمان نہیں جاتا، مراقبہ موت کر کر کے، موت اس کے روز کے گھر کی چیز ہوتی ہے۔ ہم مراقبہ ہی کرتے ہیں جب نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں، نوکری مل جائے گی، پھر میں گاڑی میں دفتر جاؤں گا، پھر یونیفارم ہوگی میری، پھر ایسے ہوگا، پھر یہ مراقبہ ہی ہوتا ہے نا۔ دنیا کے مراقبے کرتے ہیں، پھر اس مراقبے کے پیچھے چل کے دنیا ہم اکٹھی کرتے ہیں، میری کوٹھی ہوگی، فلاں ہوگا، فلاں سے اونچی بناؤں گا، فلاں جگہ سے گاس اٹلی سے منگواؤں گا، یہ ساری چیزیں جو کرتے پہلے پلاننگ کرتے ہیں۔ مراقبہ موت اس کی آپ پلاننگ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی اچانک بھی آ سکتے، مجھے بندوبست کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی رحمتوں کا اور نعمتوں کا مراقبہ کرتے رہیں گے تو جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو بیک گراؤنڈ میں وہ پورا پیکج ہوگا نعمتوں کا۔ وہ رب العالمین ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ رب العالمین اس لیے ہے کہ ساری چیزیں اس کے ساتھ بلانگ کرتی ہیں، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ وہ مجھے دینا چاہتا ہے تو کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی۔ اس کا رب العالمین ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ مجھے جو چیز بھی عطا کرے کوئی چیز انکار نہ کرے، مجھے صرف جا کے بسم اللہ کر کے اسے استعمال کرنا ہے۔ بھئی اللہ نے حکم دیا ہے، وہ آگے سے یہ نہیں کہہ سکتے کون اللہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کمپنی میں کام کرتے کوئی چیز لینے جاتے ہو، کہتے ہیں مجھے فلاں فورمین نے کہتا، وہ کہتا روح، یہ تو دوسرے فورمین کے انڈر ہے، تو پھر بندہ منہ لٹکا کے واپس آ جاتا ہے۔ بندہ جائے چیز لینے کے لیے اور کہے کہ جی یہ مجھے درگا دیوی نے کہا اور آگے سے کالی دیوی کے دفع ہو، یہ تو میرے انڈر آتی ہے۔ دولے شاہ دے اور جناب والی دمنیاں والا گلے پڑ جائے، اور یہ تو میرا علاقہ میرپور، ادھر دولہ کدھر آ گیا ہے، اس کا تھانہ ہی نہیں ہے۔ یہ تم زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، رب العالمین وہ ہے کہ جو چیز تم ہاتھ رکھو گے بسم اللہ کر کے وہ تمہیں نفع دے گی، کیونکہ جس طرح وہ تمہارا رب ہے اس کا بھی رب ہے، اس کے لیے اللہ کا نام ہی کافی۔ تو وہ رب العالمین ہے۔ تربیہ جو ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے، ربوبیت جو ہے اس کا اظہار دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک جبروت کا ہوتا ہے، جب آپ تربیت کرتے ہیں تو بچے کو مارتے بھی ہیں کہ نہیں مارتے، ٹکاتے ہیں، یہ بھی ربوبیت کا ایک تقاضا ہے۔ تحذیر و تبشیر، تو یہ دونوں چیزیں ربوبیت کا حصہ ہیں۔ کبھی تنگی، کبھی آسانی، کبھی تربیت جب کرنی ہے نا کسی کی، آپ کبھی گھوڑے کو بھوکا رکھتے ہیں تاکہ اس کی تربیت ہو جائے، کل بھوکا بھی رہنا اور رات جگنا۔ تربیت، سوم کا جو لفظ ہے یہ تو گھوڑا جو ہوتا تھا اس کی جب تربیت کی جاتی تھی تو اس کو روزہ بھی رکھایا جاتا تھا، اور یہ روزے کا کنسیپٹ وہیں سے ہے۔ فرض الصائم، روزہ دار جو گھوڑا ہوتا تھا اس کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، اسے باقاعدہ بھوکا پیاسا رکھ کے دھوپ میں ہوا کے الٹے رخ چلایا جاتا تھا کہ کل کلاں کوئی دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے، میں گھوڑا استعمال کرنا اور گھوڑا ہوا کی طرف منہ ہی نہ کرے، اور ہمیں ہوا کے الٹے رخ جانا ہے تو اس کی تربیت ہوئی ہونی چاہیے۔ گھوڑا بھوکا ہے، ہم نے تعاقب کرنا ہے دشمن کا، اور گھوڑے کو گھاس نظر آ گئی اور وہ ادھر دوڑ گئے، ہاں نہیں، اسے بھوکا رہ کر دوڑنا آ جائے، اس کو کہتے تھے فرس الصائم، روزے دار گھوڑا ہے، لہذا اس کی ڈبل قیمت۔ تو اللہ پاک نے کہا آج تک تم گھوڑے کو روزہ رکھاتے رہے، اب ہم تمہیں رکھائیں گے، تمہارے سامنے پڑا ہوگا ٹھنڈا پانی اور تمہیں ہم نے کہنا نہیں پینا، تم نے نہیں پینا،
تاکہ پتہ چلے کہ جس طرح گھوڑا تمہارا تابعدار تھا تم بھی ہمارے تابعدار ہو یا نہیں۔ تو تربیت میں دو چیزیں لازمی آتی، ایک انعام ہوتا ہے جسے اللہ پاک نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھے حالات سے بھی برے حالات سے بھی آزمائیں گے، فتنے میں ڈالیں گے، بلوئیں گے۔ نبلوکم، تو آپ اولاد کو بلوتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، جھڑکتے بھی ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں، پھر پیار بھی کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے کوئی چیز نہیں لے کے دیتے، اس کے ضد کے باوجود وہ لپٹ لپٹ کے مانگتا ہے، آپ نہیں دیتے، لیکن جب کبھی پھر آپ اس کو سزا دیتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں تو پھر آپ اسے وہ چیز لے دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی خوشی کس میں ہے، اب اس کا موڈ صحیح کرنا ہے تو پھر آپ وہ چیز لے آتے ہیں، اسے سرپرائز دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بھی بعض دفعہ ایسا کرتی ہے کہ تنگی تکلیف میں بندے کو ڈالتی ہے اور اس کے بعد پھر خزانے کھول دیتی ہے۔ تو یہ لازمی جزو ہے، اس میں کوئی اوپری بات نہیں ہے کہ اللہ پاک تنگی میں کیوں ڈالتا ہے جی، کچھ کو غریب کیوں رکھتا ہے، کچھ کو امیر کیوں رکھتا ہے۔ کچھ کو غریب رکھتا ہے تو امیروں کا امتحان ہوتا ہے نا۔ وہ جو غالب نے کہا کہ بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو فقیر بنا کے وہ تو جن کو دیا ہوا ہے ان کا امتحان لیتا ہے، تاکہ کل جب ان کو فقیر بنایا جائے تو پھر وہ گلہ کریں تو نہ کہا جائے کہ تمہارے در پہ بھی کوئی فقیر آیا تھا، تم نے جب نہیں دیا تو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ذرا تمہیں بھی کسی کے در پر چلا کے لے جاتے ہیں، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ جب کسی کو کی آس کو توڑا جائے تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ تنگی تکلیف ربوبیت کا جزو ہے، اس کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اس کے شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ شکر یہ ہے کہ جو آپ کو اپنے سے کم تر نظر آتا ہے، آپ اپنی اس حالت کو دیکھیں، جب آپ کم تر تھے آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے ماں باپ ہوں گے۔ ہمارے اوپر یہ امیری غریبی رات اور دن کی طرح آتی ہے، اور یہ جنریشنز پر ہوتی ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا غریب تھے، پھر ہم امیر ہو گئے، اور ہو سکتا ہے ہماری اولاد پھر غریب ہو جائے، پھر ان کی اولاد امیر ہو جائے، پھر ان کی اولاد غریب ہو جائے۔ تو یہ بالکل زگ زیگ زندگی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کبھی ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے، وہ موسٹ وانٹیڈ ہو جاتے ہیں نا، چھپتے پھرتے ہیں، پھر ہوتا ہے نا۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اس بستی کے جو عزیز ترین ہوتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، وہ ذلیل ترین ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کندورے کے لیے، ایک ایک شلوار قمیض کے لیے ترستے پھرتے ہیں بھیس بدلنے کے لیے۔ یہ زگ زیگ زندگی ہے، اور یہ ایک فطری امتحان ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جرنیل ہیں، یہ رنگروٹی کر کے گئے، دال کھا کے گئے نیچے، حوالدار کی جھڑکیں کھا کے گئے۔ اسی لیے ان کو جب وہ لگاتے ہیں سٹار تو یونٹ میں لے جا کے لگاتے ہیں، وہاں ٹریننگ کیمپ میں کوئی نہیں لگاتے، حوالدار صاحب کو انہیں سلوٹ نہ کرنا پڑ جائے، استاد کا وہ احترام برقرار رکھتے ہیں۔ یہ سب گزرے اس مرحلے سے۔ تو یہ تربیت کا حصہ ہے، امیری غریبی، تنگی، دکھ تکلیف، اولاد کا پیدا ہونا، اولاد کا نہ پیدا ہونا، ہو کے مر جانا، سارے امتحان۔ ایک اللہ پاک پر ایمان کا امتحان ہے کہ دیکھیں ہم کہ تمہیں ہمارے اوپر کتنا پیار ہے، نہیں دیتا تو بھی گلے شکوے پیدا ہونا، یا یہ سمجھنا کہ جی یہاں نہیں تو کہیں دوسری جگہ سے مل جائے گا، ایسا ممکن نہیں۔ کسی کا کچھ ہے ہی نہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ جن کے تم پاس جاتے ہو، عباد امثالکم، قرآن کہتے ہیں وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، ان کے گردے شردے بھی میں نہیں بنائے ہوئے، سانس وہ بھی میرا ہی دیا ہوا لیتے ہیں، اور کمزوریاں میں نے ان کے ساتھ بھی لگائی ہوئی ہیں، ڈائریا ان کو بھی ہوتا ہے، خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تمہیں خاک کھلاتے ہیں۔ ہمارے پنگالی والے پیر صاحب تھے نا، ذرا سا ہوتا تو فوراً ان کو سی ایم ایچ اٹھا کے لے جاتے تھے، دوسروں کو ساری زندگی تویز کھلا کھلا کے مارا، خود تویز نہیں کھاتے تھے۔ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، وہ تمہاری طرح بندے، مجبور ہیں وہ بھی، ہمارا لکھا ان کو ملتا ہے، تم سمجھتے ہو تمہاری تقدیریں لکھتے، تمہیں جب میں نے کہا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، کیا لکھوانا ہے تم نے کیا لکھوانا ہے، میرے ساتھ بات کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت،
جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وعنده ام الکتاب، ساری کتابوں کی ماں اس کے پاس. جو ہماری تقدیریں ایشو ہوتی ہیں پرسنل سرکولر کے طور پہ، یہ سارے اصل میں ایک ہی کتاب کے پرنٹ آؤٹ ہیں. وہ ام الکتاب جو سارے انسانوں کی تقدیروں کی ماں ہے، کہا میرے پاس، مجھ سے بات کرو. حضور نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو نہیں پلٹایا جا سکتا مگر دعا کے ذریعے. اسی سے رابطہ کرو جس نے لکھی ہے، کٹوا دو. تو وہ ہے رب العالمین. اب یہاں الرحمن الرحیم ریپیٹ کیا اس کو. یہ اس کی رحمت اور اس کی رحمانیت ہے جو تمہیں ٹائم دے رہی. دیکھنا ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا، پردہ ڈال دیتا جب تک کہ ہم حد کراس نہ کریں. ماں باپ کو یہی اللہ پاک نے فرمایا نا کہ تم مجھے کیوں نہیں دیکھتے، جس طرح میں تمہیں پال رہا ہوں تم اولاد کو بھی پالو. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. تم درگزر کر لیا کرو، دیکھا اندیکھا کر دیا کرو، پردہ ڈال دیا کرو، معاف کر دیا کرو. اللہ بھی تو دیکھو کتنا غفور رحیم. یعنی اولاد کے ساتھ اگر تم مقابلہ شروع کر دو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، بے عزت ہو جاؤ گے، ان کو ڈھیٹ کر دو گے. تو اکثر ہم لوگ یہی کرتے. ایک عمر ہوتی ہے کہ بچہ ڈومینیٹ ہوتا ہے آپ کی جھڑکی سے، لیکن پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ دوست، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچے کو دوست، بہترین دوست تم ہونے چاہیے. تو ضروری نہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بچے کی غلطی، بچے سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ پلٹ کر ریئیکٹ کریں اور اس کو ٹریبیونل بنا کے اس کے پہ کیس چلائیں. آپ کیس چلائیں گے کیا کر دیں گے؟ اسے فاسق کر دیں گے نا، ڈیٹ کر دیں گے اسے. تو آپ درگزر کریں، حکمت کے ساتھ چلیں. تو یہ اس کی رحمانیت ہے کہ وہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا. ایک چور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس نے آ کے کہا کہ جب اسے سزا ہونے کہنے لگی غلطی ہو گئی ہے، پہلی دفعہ بس معاف کر دیں. تو آپ نے فرمایا کذبت، تو جھوٹ کہتے، میرا رب اتنا تھوڑ دلا نہیں ہے تمہیں پہلی غلطی پر پکڑا دے. ایسا نہیں ہے، تو نے حد توڑی ہے، تو انت کر دیا تم نے، تو اللہ نے تمہیں ننگا کیا. تو پھر اسے سزا جو ہونی تھی ہو گئی. پھر جب باہر نکلے تو اس کے جو ساتھی تھا اس نے پوچھا وہ صحیح کہہ رہے تھے امیر المومنین؟ اس نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے تھے، مجھے اللہ پاک نے بڑی دفعہ بچایا لیکن مجھے ہی غیرت نہیں آئی. تو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس کا تنگی تکلیف دینا بھی تمہیں اس کے پیچھے رحم ہی ہے. آپ دیکھیں نا، ایک بچہ جب دوسرے بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ اس کو سزا نہیں دیتے، پوچھتے ہی نہیں اسے، تو آپ اصل میں وہ مظلوم بچے کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم بھی ظلم کرو، اس لیے کہ یہاں ظالم کو کوئی نہیں پوچھتا. اب آئندہ آپ اسے نہیں کہہ سکتے، جب آپ اسے روکا تم نے یہ کیوں کیا، تو کہے گا ابو کل اس نے بھی تو کیا تھا، اس کو آپ نے نہیں پوچھا. اب آپ کے پاس کیا جواب ہے سوائے کہ بچہ مار لو اسے، تم، وہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. لیکن اس نے آپ کے ضمیر کی عدالت میں اپیل کر دی ہے کہ میرے لیے قانون اور اس کے لیے قانون اور کیوں. آپ یہ کہتے ہیں نا چھوٹے کو کہ تم نے بیٹا پلٹ کے جواب نہیں دینا، یہ تیرا بڑا ہے، یہ تیرا بڑا بھائی. اگر وہ کرتا تیرے ساتھ کوئی خرمستی تو اس کے بڑے کو اپیل کر، تو میرے پاس آئے، تو مجھے بتا اس نے کیا کیا، میں اس کو سزا دوں گا، تو سزا نہیں دے سکتا اس لیے کہ تیرا وہ بڑا بھائی ہے. پھر جب وہ آپ کو آ کے کہتا ابو اس نے میری چیز اٹھا لی ہے اور آپ کچھ کرتے نہیں. میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا، گرمیوں کی چھٹیوں میں بٹھا دیتے تھے کہ کوئی کام ہم سیکھ لیں، تو درزی کے پاس میں بیٹھا، تو ان کو جب اندر سے وہ بچہ کہتا نا ابو اس نے فلاں نے یہ کیا، تو وہ کہہ دیتے اچھا مار سنس. ابا یہ میری چیز لے کے چلا گیا، اچھا مار سنس. بس اتنا کہہ دیتے، وہ مارنا کس نے تھا. اب یہ کوئی سیاست نہیں. آپ بلائیں اس کو، بھائی اس کی چیز کیوں لی آپ نے؟
میری کوئی نہیں تھی. بھائی تیری کوئی نہیں تھی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو ڈاکہ مار دوسرے کی اٹھا لے. تو مجھے کہہ رہا میں تمہیں لے کے دوں گا, چھوٹے کی کیوں اٹھائی ہے تم نے؟ یہ عدالتیں گھر سے لگتی ہیں. یہ جو جج بیٹھے ہیں نا, یہ گھر میں کبھی بچے تھے. یہ کرپشن گھر سے شروع ہوئی ہے. یہ گنڈے گھر میں بنتے ہیں, اور کوئی فیکٹری کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ کہ انڈسٹریل ایریا میں گنڈے بنانے کی فیکٹری ہے جی. آج جتنے گنڈے تیار ہوئے, یہ گنڈے سارے یہاں تیار ہوتے ہیں مسلوں میں, گھروں میں. اچھا بچے کو یہ کہنا کہ پی لو ورنہ دوسرا پی لے گا, کوئی پی لے فلاں دوسرا, وہ کیوں پی لے گا؟ بھائی حق میرا 2 دن پڑا رہے نا, دوسرا کیوں پی لے گا؟ اس کا مطلب ہے میں پلاٹ پہ کوٹھی نہیں بناؤں گا تو دوسرے کو حق حاصل ہے ساتھ والے کو کہ میری پر کوٹھی بنا لے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہم مائیں کیا کرتی ہیں, وہ پیلا پتر نہیں جو انہیں پی جانا, اس کا باپ بھی نہیں پی سکتا, وہ کیوں پی لے گا؟ اپنا حق پی لیا نا اس نے, میں پیوں نہ پیوں, جب میرا دل ہوگا میں پی لوں گا. تو ان چیزوں کو ہم لیتے ہیں بہت معمولی, لیکن ہم بچے کے ذہن میں بٹھاتے رہتے ہیں کہ یہ تیرا دشمن ہے, جب بھی اسے موقع ملا یہ تیری چیز پر قبضہ کر لے گا. گھر میں 2 بھائی نہیں بستے, 2 دشمن بستے, اور یہ بچپن سے انسٹال کرتے ہیں. ماں باپ خود اس کو دشمن بناتے ہیں بھائی کو. اس کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے, میں نے نہ لیا تو بھائی لے لے گا, میں نے نہ کھایا تو بھائی کھا جائے گا, میں نے نہ رشتہ مانگا تو بھائی کر لے گا. غلط چیز ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک نے غلطی کی ہے آپ اس کو بلائیں کہ میں اس دفعہ معاف کر رہا ہوں تمہیں, آئندہ اگر تم نے اس کے ساتھ کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, سزا ملے گی, تاکہ چھوٹا پھر آئندہ کوئی غلط کام نہ کرے, اسے پتا ہو کہ اس گھر میں کسی غلط والے کو سزا ملتی ہے, اور پلٹ کر ریئیکٹ نہ کرے, وہ بدتمیزی نہ کرے. اگر اس نے گالی دی ہے تو وہ گالی نہ دے, وہ کہے کہ ابو جس نے مجھے گالی دی, اور گالی والے کو اس کی سزا ملے. تربیت اس کا نام ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا, پھر اس نے جہنم کیوں بنائی؟ تو جہنم بھی اس کی رحمت کا ہی مظہر ہے. ایک بندہ ہے, اس نے کسی کا قتل کر دیا, وہ جو قتل ہوا ہے وہ بھی کسی کا بیٹا تھا, کسی ماں کا. اب وہ قاتل کو جب سزا ملنے لگی تو ظاہر ہے اس کی ماں تو پھر آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی ہے نا, اس پہ پابندی نہیں لگ سکتی, اس کا تو بیٹا ہے, بے شک قاتل ہے لیکن اس کا تو بیٹا ہے. اچھا وہ جا کے کہتی ہے, جھولی پھیلاتی ہے, ترلے کرتی ہے, واسطے دیتی ہے اس کی ماں کو. وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑی ظالم ہے, معاف ہی نہیں کر رہی. اس کے لیے تو وہ قاتل ہے نا اس کے بیٹے کا, اسے تو اپنا بیٹا گود میں کھیلتا ہوا, ہنستا ہوا, دوڑتا ہوا گھر میں نظر آ رہا ہے جو اس نے مارا ہے. تو اب وہ اگر لٹک جاتا ہے تو اس کی ماں تو خیر روئے گی, مگر جس کا بیٹا اس نے مارا تھا اس کو ٹھنڈک پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ ایک بندہ ایک دھماکے سے 300 بندے مار دیتا ہے, آپ اس کو پکڑ بھی لیں بائی دا وے تو کیا سزا دیں گے؟ ایک بندہ مار دیں گے آپ, باقی 399 بندے 299 کا کون حساب لے گا؟ ایسی جگہ ہونی چاہیے تھی جہاں اسے بار بار زندہ کیا جائے اور مارا جائے اسے. اور جو بندے اس نے مارے ان مدوں میں سے کتنی نسلیں آگے نکلنی تھی, لاکھوں انسان پیدا ہونے تھے, ان لاکھوں کے بدلے میں اسے مارا جائے اور زندہ کیا جائے. یہ عدل کا تقاضا, رحمت کا تقاضا ہے کہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملے. آپ کی گاڑی کو کوئی مار جاتا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جرمانہ ہو. تو یہ جو سزا کا نظام اللہ پاک نے جزا اور سزا کا بنایا, یہ ایک فطری نظام ہے تربیت کا, اور سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر تمہارا بچہ کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو انعام بھی دے دیا کرو, شاباش دے دیا کرو. اللہ پاک نے صحابہ کے لیے کتنی کتنی تعریفیں کی. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, انہیں خود فاقہ بھی ہو تو دوسرے کو یہ ترجیح دیتے. لا یجدون فی انفسہم, دیکھو یہ ان کو اپنے دلوں میں ذرا بھی لالچ دنیا کی نہیں. یہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ایک دوسرے کو مناتے پھرتے ہیں. یہ کوئی غلطی ہو جائے لجاجت کے ساتھ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو کہہ دیا کہ لوٹی کا بیٹا ہے, یا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ حبشن تھی والدہ ان کی, وہ بھی کالے تھے. تو پھر حضور نے فرمایا ابو ذر تیرے اندر بھی جہالت باقی ہے,
انک امر فیہ الجاہلیہ، تو ایسا بندہ جس میں ابھی جاہلیت باقی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بعد الاسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کے بعد بھی جاہلیت باقی رہ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو بات تو نے کی ہے، کسی کو نسب کا تانا دیا ہے، وہ ماں اس نے خود چنی تھی یا اللہ نے چنی تھی؟ تو نے کس پر تانا کیا؟ مجلس برخاست ہو گیا، اب انہوں نے پکڑ لیا، ان زمین پر لیٹ گئے اور ان سے کہا کہ اپنا پاؤں اٹھا میرے گال پہ رکھ۔ یہ گال گورا ہے نا، اسی پر تو فخر تھا نا، میرے گال پہ رکھ۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے معاف کیا۔ انہوں نے کہا تو نے معاف نہیں کیا، وہ جو میرے اندر بیماری ہے اس کا علاج کرنا ہے بھائی، بات جنت جہنم کی نہیں، وہ جاہلیت نکالنی ہے۔ اپنا پاؤں اس گورے گالوں پہ رکھ تاکہ اس گوری کے بیٹے کو پتا چلے کہ کالی کا بیٹا افضل ہے اس سے، اس لیے کہ نبی نے اسے مقام عطا کی۔ غلطی ہوئی ہے، اسے آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک نظام ہونا چاہیے گھروں کے اندر، جو بچہ شریف ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی شرافت کو پروموٹ کرے کہ اس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو بھی ہے۔ خیر، یہ رحمانیت اور رحیمیت دائمی ابدی چلتی رہتی ہیں، ہر وقت بندے کو اویلیبل رہتی ہیں۔ بندہ جب چاہے وہ اللہ کی رحمت سے رجوع کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ 12 بجے کے بعد بند ہو گئے، بلکہ تیسرے پیر تو اللہ پاک ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ حال من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں، حال من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں۔ وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا اور تم دوسری طرف تم تعویذ لٹکائے بیٹھے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ لوگ ڈشوں کو روتے ہیں، اب حکومت اتروا رہی ہے نا، بڑی بری لگتی ہیں یہ ڈشیں جو ہم لٹکا رہے تھے، 2 3 4 گلے میں لٹکی ہوئی ہیں، ادھر بازو پہ بھی باندھی ہوئی ہے، ادھر بھی باندھی ہوئی ہے، یہ کیا جی یہ ڈشیں لگیں جی، کوئی نائل سیٹ ہے، کوئی ایشیا سیٹ ہے، کوئی پاک سیٹ ہے۔ اللہ کی ہر صفت کو اس نے کور کیا ہوا ہے۔ خود رابطہ نہیں کرنا، خود تاش کھیلنی ہے رمضان میں بھی، ڈش فٹ ہے نا۔ یہ بدبختی ہے، یہ کوئی اسلام نے اس کو، اسلام سے پہلے یہ تھی، یہود کرتے تھے نا، یہ جادو ہی نہیں سے چلا نا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ فِي مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ جادو ٹونا، یہ لکھنا پڑھنا، یہ اسی سے چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 12 آدمی بیعت عقبہ اولیٰ میں گئے تو آپ نے 11 سے بیعت لے لی اور 12ویں سے بیعت نہیں لی۔ آپ کہ اللہ کے رسول یہ بھی بیعت کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا اس نے اپنا رب گلے میں لٹکایا ہوا، میں کون سے رب پر بیعت لوں اس کی؟ کٹوایا اس کو، پھر بیعت لی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ یہ آخری دور ہے، مکی دور، آخری دور ہے۔ 11-12 نبوی کی بات ہے، آدھا قرآن سے، آدھے سے زیادہ قرآن نازل ہو چکا ہے۔ حضور نے کوئی نہیں صورت لکھ کے دی کہ یہ گلے میں لٹکا لو، تو سیدھا کہا قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے بات کرو، جہاں ہو وہاں سے بات کرو، بوت ڈھونڈنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کروٹ بدلتے ہو وہاں بات کرو۔ دیکھنا بندگی جو ہوتی ہے رب کی، بندوں کا غلام ہونا عیب کی بات ہے، رب کا غلام ہونا عزت کی بات ہے۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفا بالعز وانا عبد، میرے لیے یہی، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا عبد ہوں، اس کا عبد ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا، کہ وہ میرا رب ہے۔ مجھے عزت کے لیے مصنوعی، آج کل تو عزت ہوتی ہے نا گاڑیوں سے، کوٹھیوں سے، اتنے گز کی کوٹھی میں رہتا ہے، اتنا منزلہ پلازا ہے، اسی لیے لوگ عزت کے لیے ذلیل ہوتے پھرتے۔ کسی زمانے میں عزت اللہ کی تابعداری کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی، لیکن علم والے انہیں دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے احترام میں، عزت علم کی وجہ سے۔ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کا انا عبد،
میں اس کا بندہ ہوں. میرا یہ تعارف کروا دینا کسی سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں کائنات میں سب سے عزت کی بات. اور مجھے یہ کہنا کسی سے کہ میرا رب اللہ ہے. لوگ تو کسی بڑے کا نام لیتے ہیں کہ میں فلاں کے دائرے میں کام کرتا ہوں، دائرۃ الخاصہ میں، پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ میں. کارڈ بھی بڑے فخر سے پکڑاتے ہیں. یہ ایک دفعہ ہاتھ کانپے گا پکڑ کے. کہا میں جب یہ کہہ دیتا ہوں نا کہ میرا رب اللہ ہے تو میرا سینہ پھول جاتا ہے فخر کے ساتھ. آج کل تو یہ تعلق کوئی فخر والا تعلق نہیں نہ رہ گیا، تانا بن گیا. 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی میٹنگ میں اہم ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ جگہ کون سی ہوگی جہاں میٹنگ ہوگی. دوسرا یہ ہوگا کہ وقت کون سا ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایجنڈا کیا ہوگا. 3 چیزیں. آپ کی یہ 3 چیزیں جو طے کرے گا وہ اہم پارٹی ہوگا. اس میں صدر وزیر اعظم سے آپ نے ٹائم لینا ہے ملاقات تو اس کا پی اے آپ کو بتائے گا فلاں جگہ ہونی ہے، اتنے بجے ہونی ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے اور اس موضوع پہ بات ہونی ہے. ایک صدر دوسرے صدر سے کرے گا تو یہ ایجنڈا طے ہوگا. اللہ پاک فرماتا ہے تو ہو تم میرے غلام، لیکن جگہ تم طے کرو، وقت تم طے کرو، موضوع تم طے کرو کیا بات کرنی ہے. اس سے بڑی عزت کوئی ہے کائنات میں؟ تو سڑک کے کنارے ریت پر گاڑی کھڑی کر کے کھڑا ہو جا، میں وہیں عدالت لگا لوں گا. وہ جو نے کہا نا کہ جس جا نظر آتے ہو سجدے وہیں کرتا ہوں. کس وقت کرنی؟ رات کو تیسرے پہر، سردی میں، گرمی میں، بیڈ پر. یہ نہیں کہ لازم مسجد میں آؤ، سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ہم اسی وقت اویلیبل ہیں. کوئی نہیں کہتا وہ آرام کر رہے ہیں جی. میں 24 لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند اسے اونگ بھی نہیں آتی. تیرا منتظر. جگہ تم طے کرو، جہاں پکارو گے ہوا معکم اینما کنتم. تمہیں نہیں بلائے گا، تم جہاں ہوگے وہاں آئے گا. آئے گا کیسے؟ فرمایا تم ایک بالشت آتے ہو، میں ایک با آتا ہوں. تم ایک با آتے ہو، میں ایک ذرا آتا ہوں. اتیتنی مشین اتیتو کا ہر والا، تو چل کے آتا میں دوڑ کے آتا ہوں. جس میں پیار زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ بے قراری کا اظہار کرتا ہے. اور بات کیا کرنی ہے تو بات کر کیا کرنی ہے. میں نے جو کرنی تھی وہ میں نے قرآن میں کر دی. انسان سے اللہ کا آخری خطاب قرآن حکیم. اب تو مسئلہ بیان کر، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو بات کر. اپنی گائے کی بات کرنی ہے، دودھ سوکھ گیا اللہ پاک، ہم اس پہ بات کر لیتے. ان کو میرے ساتھ تو گائے کی بات کرتا ہے. ہندو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ چھوٹی موٹی باتیں کرنے کے لیے چھوٹے موٹے بھگوان بنائے ہوئے ہیں. یہ درگا سے کر لو، یہ لکشمی سے کر لو، یہ کالی سے کر لو، یہ ہنومان جی سے کر لو، یہ فلاں سے کر لو. وہ بھگوان سے تو بات کرنے کے لیے کوئی خاص بات ہو، سیریس، جیسے مکے والے کرتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا جب سمندر میں تمہاری کشتی ڈولتی ہے تو لات منات عزا سارے غائب ہو جاتے، پھر تم ہمارے کپڑے کھینچتے پھرتے ہو، ہمارے دامن کو تھامتے ہو تم، اور جو ہی خشکی پہ قدم رکھتے ہو تو کہتے ہو دوبارہ جاؤں گا نہیں سمندر میں. اللہ کو پکارنا پڑ جاتا. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، سمندر سے بھاگ آئے ہو تو اس سے تم محفوظ ہو گئے ہو کہ وہ زمین میں دھسا دے تمہیں. زمین کا رب وہ نہیں ہے، تم سمجھتے تم سوئٹزرلینڈ بھاگ گئے ہو. کہتا گائے کی بات کرو اللہ پاک سے. اللہ پاک گائے کا دودھ سوکھ گیا ہے، غریب آدمی ہوں تو رحم فرما دے. کوئی بات، بسم اللہ کر کے چارہ ڈالو، اللہ پاک زیادہ کر دے گا. بچہ بیمار ہے، کل سے الٹیاں کر رہا ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، جو بھی تھوڑے بہت تھے وہ لگا دیے ہیں، ڈاکٹر نے دوائی دی ہے، تو حکم کر دے دوائی کو شفا دے دے. یہ کس سے کریں گے آپ؟ کس سے کریں گے آپ؟ دمنیا والی سرکار سے، زندہ پیر سے، گمگول شریف سے؟ کس سے کریں گے؟ اللہ سے نہیں کریں گے تو جس نے وہ بنایا ہے، دیا ہے بیٹا.
رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، ابھی بھی ہے وہ، ہم پڑھا کرتے تھے اپنے زمانے میں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی غلامی کرتے، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز تیری غلام ہے، کائنات کی ہر چیز اور ہمارے اندر کی ہر چیز تیری غلام ہے، ہمارا جگر تیرا غلام، گردے تیرے غلام، مثانہ تیرا غلام، دل تیرا غلام، پھیپھڑے تیرا غلام، بدن ہمارا اندر سارا اسی کا کہا ہوا کر رہا ہے، ہماری مرضی پہ نہیں چلتا، ہمیں تو ان مسلز کا بھی پتہ نہیں ہے، ان بٹنوں کا بھی پتہ نہیں جن کو چلاتے ہیں، جس کو فالج ہو جاتا ہے وہ بڑا آرڈر دیتا ہے بازو کو کہ اوے چک پیالی چک، مگر بازو چکتا نہیں، کیوں؟ بٹن پتہ ہوتا تو کر نہ دیتا۔ وہ جو انسان کے ذہن کے اندر پورا انسان بنا ہوا ہے، انسانی دماغ کے اندر پورا انسان بنا ہوا ہے، وہاں بازو حرکت کرتا ہے تو یہ بازو حرکت کرتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے جب سٹروک ہو جاتا ہے اور وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہاں کا بازو، تو یہ بازو بیکار ہو جاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو غلامی اصل میں ایاک نعبد، چونکہ ساری کائنات تیری غلام ہے، میں بھی تیرا غلام ہوں، اسی میں بہتری ہے۔ اور اللہ پاک سے دشمنی کر کے اللہ کے غلاموں میں رہا جا سکتا ہے؟ ہر چیز مارنے کو دوڑتی ہے۔ آپ لقمہ کھاتے ہیں نا تو اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ پاک یہ تیرا دشمن ہے، مار دوں اس کو، ماروں؟ اللہ کہتا چھوڑ دو، وہ پلٹ آئے گا کوئی۔ اور جن کو ایذا ہوتا ہے زہر کھاتے ہیں، وہ کھکھڑی کھا کے مر جاتے ہیں نا، تو کھکھڑی تو وہ پہلے 60 سال سے کھا رہے تھے، پہلے خربوزے نے کیوں نہیں مارا اس کو بھائی؟ آج کیا ہو گیا خربوزے کو؟ سپ لڑ گئے، کسی نے کہا نا کہ ٹھیک مار دو۔ جس گاڑی میں تم بیٹھے ہوتے ہو وہ کہتی ہے اللہ تیرا باغی میرے اوپر بیٹھ گیا، مجھے بڑا ہی ناگوار ہے، مار دو اسے؟ اللہ کہتا چھوڑ دو، یہ رحمانیت ہے نا، چھوڑ دو، ٹائم دے، آ جائے گا، کوئی بات نہیں، پلٹ آئے گا۔ ماں باپ جب بچے کو کہہ دیتے نا دوسرے بچے کو مارنے کے لیے، دوسرے بھائی کو پکڑو ذرا لگا اس کو، تو وہ پھر پچھلے بھی اپنے جو اس کے ہوتے ہیں نا وہ پھر زور کی ٹکاتا اسے کہ اب تو الحمدللہ ابو نے آرڈر دے دیا پتر، اب تمہیں پتا چلے گا تو نے جو میرے بلور اٹھائے تھے نا وہ بنٹے چھپائے ہوئے، آج وہ بھی۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جس زمین پر تم چلتے ہو غضب سے پھڑپھڑاتی ہے وہ، اللہ ہی تیرا گناہ کر کے آ رہا ہے، دسا دوں؟ چھوڑ دو۔ وہ بچانے کے آرڈر دیتا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر چیز تمہیں مارنے دوڑتی ہے، اللہ نے آگے پیچھے محافظ لگا کے اور اسے بچاؤ، یہ میرا گناہ ہی کر کے آ رہا ہے لیکن آ جائے گا، کوئی نہیں، اسے ٹائم دو۔ ایاک نعبد، سارے تیرے غلام ہیں، ہم بھی تیرے غلام ہیں۔ اللہ کی غلامی، ہم جب بھی غلامی کا نام لیتے ہیں نا تو چونکہ غلامی کا جو کنسپٹ ہے ہمارے یہاں وہ قابل عزت نہیں ہے، انسانوں کا غلام ہونا، لیکن یہ سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ انسان اللہ کا غلام ہو۔ اور یہ نہیں کہا کہ نعبدو کا، اچھا پیچھے آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جزا اور عطا جس دن ہونی ہے، بٹنے ہیں، ثواب و عقاب، سزائیں سنائی جانی ہے، بری کیا جانا ہے، انعام ملنا ہے، اس کا مالک وہ رب ہے۔ یعنی اس ربوبیت کا، اس تربیت کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے۔ تربیت تقاضا کرتی ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرنا، بیٹا یوں کرنا ہے، یہ ہے، اور پھر یوں کرنے کا بھی نتیجہ نکلنا چاہیے اور یہ نہ کرنے کا بھی نتیجہ نکلنا چاہیے، تبھی تربیت مکمل ہوتی ہے۔ وہ دن یوم الدین کا دن، بدلے کے دن کا مالک، ہر چیز تلے گی، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا چھوٹی ہے یا بڑی، قل منہ کثر وَإِن يَكُن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور کتنی مشکل جگہ پہ کیوں نہ پڑی ہوئی ہو، آپ کو کوئی چیز ضرورت ہو اور 2-4 بکسے اتار کے نیچے سے نکالنی پڑے تو آپ کہتے رہنے دو۔ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، خردل کس کو کہتے ہیں؟ مسٹرڈ آئل والی شیشی پہ لکھا ہوتا ہے خردل،
تو سرسوں کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ فرمایا اتنی بھی اگر نیکی ہو، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، کسی پہاڑی کے اندر کھپا ہوا کیوں نہ ہو وہ، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، زمین میں دب گیا ہو یا آسمانوں میں اڑ گیا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، اور کٹوتی بھی کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کوریئر سے بھیجتے ہیں نا، کتنے پیسے لیتے ہیں وہ؟ یہ بھی نہیں کہ بھائی یہ تو نے نماز جو پڑھی تھی فلاں جگہ تو آدھی نماز تو ہم نے کاٹ لی ہے چارجز میں، بینک والے بھی کاٹ لیتے۔ کہا نہیں، اپنے خرچے پہ لے کے آئے گا، تو کر کے بھول جا، تو روز قرید کے سامنے کیوں رکھتا؟ ہمارے زیادہ مسائل یہ بھی ہیں کہ ہم اپنی نیکی کو نہیں بھولتے، ہمیشہ روز مرغی کی طرح اسے نکال کے تو ٹیبل پر رکھ لیتے، پھر گنواتے پھرتے میں نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اس کی بدی کو ہم نہیں بلاتے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے یہیں حشر کی عدالت لگا دی، تو پھر آپ غیبت میں مبتلا ہو گئے، آپ نے وہ نیکی بھی بار بار ریپیٹ کر کے ضائع کر دی۔ اگر اللہ کے لیے کی تھی تو گنواتے کیوں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو بھول گئی ہے؟ یاتی بہ اللہ، وہ شہزادہ گیا تھا نا سعودیہ کا خلا میں، تو وہاں اس نے روزے بھی رکھے تھے، نمازیں بھی پڑھی تھی۔ اب یہ آیت جب پڑھی جاتی ہوگی صحابہ کے زمانے میں تو لوگ کہتے ہوں گے کہ آسمانوں میں کس نے عبادت کرنی؟ اللہ اس کے روزے بھی لے کر آئے گا، اس کی نمازیں بھی لے کر آئے گا۔ یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، وہ بدلے کا دن ہے، نیکی بدی ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ یہ ساری تین صفات بیان کرنے کے بعد یہ تھرڈ پرسن میں بیان ہوئی ہیں، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو بڑا رحیم اور کریم ہے، جو فلاں ہے، اور اس کے بعد بندہ اس کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، ایاک نعبد۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ قیاس کیا کہتا ہے کہ ایاہ نعبد، ہم اس کی جس کی صفات بیان کی ہیں میں اس کی بندگی کرتا ہوں، کہا نہیں میں تیری بندگی کرتا ہوں۔ آ گیا نا دربار میں۔ تین آیتوں کے بعد انسان جذباتی طور پر اللہ کے سامنے پہنچ جاتا ہے، اے اللہ میں تیری ہی غلامی کرتا ہوں، تیری ہی، نعبدوں کا نہیں، نعبدوں کا مطلب ہوتا ہے نا میں تیری غلامی کرتا ہوں، اور فلاں کی بھی کرتا ہوں، اور فلاں کی بھی کرتا ہوں، میں تیری خدمت کرتا ہوں، فلاں کی بھی کرتا ہوں، فلاں کی بھی کرتا ہوں۔ اس پہ عطف وہ واو جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں، اب 20 کے ساتھ لگا سکتے، لیکن ایاکا کے بعد آپ کوئی عطف اور نہیں لگا سکتے۔ جب ہی کہہ دیتے نا آپ کہ تیری ہی غلامی کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ساری غلامیاں اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں باہر ڈال دی۔ اگر دوسرے کے غلام ہو گئے تو تم اللہ کے غلام ہو ہی نہیں سکتے، پھر چاہے وہ تمہارا اپنا آپ کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہمارا اپنا آپ خریدا ہے، اس کا سودا کارو سب سے بڑا ڈاکو یہ ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ پڑھ عالم فاضل ہویا تو کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا مندر مسیتاں وڑنے تو کدی اپنے اندر تو وڑیا ہی نہیں، کشتی نال شیطان دے کرنے کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، بلے شاہ آسمانی اڑدے پھڑنے تے جڑا گھر بیٹھے ہی انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ ایک طرف تمہاری پھرتیاں یہ ہیں کہ پورے محلے کی تمہیں خبر ہے کہ فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، وہ جو تمہارے اپنے گھر میں برا ہے اس کو کبھی تو نے پکڑا ہی نہیں، اس چور کو نہیں پکڑا۔ تو میڈیا پہ دیکھ لیں آپ، چور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چور ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہیں اپنی جان کے غلام نہ بن جانا، یہ جان مجھے دے دو، یہ نفس مجھے دے دو۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی خواہش کو بنایا ہوا۔ تو نہ مال کی غلامی، نہ نفس کی غلامی، نہ رواج کی غلامی، نہ روایات کی غلامی، ہم تو ہیں ہی اللہ کے غلام۔ ایاک نعبد،
جب ہم اسی کی غلامی کرتے ہیں تو استعانت بھی اسی سے کر، یعنی یہ ایک لازمی نتیجہ ہے۔ ایاک نعبد اور ایاک نستعین، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ کہتے دیکھیں قرآن کی بات کیا ہے کہ قرآن جو پڑھنے بیٹھتے ہیں نا تو وہ سورہ فاتحہ پہ تیسری آیت پہ چوتھی پہ ہینڈز اپ کر جاتے ہیں، فوراً نمبر لگاتے اور حاشیے پہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے استعانت کرنا غیر اللہ سے استعانت نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، وہ سیل ہی نکال دیا انہوں نے توحید کا، اب باقی قرآن پورے کا پورا ان کے لیے بیکار ہے۔ انہوں نے پہلے یہ جو اللہ پاک تمہیں کہہ رہا ہے کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ جو اولیاء اللہ ہے نا یہ غیر نہیں ہے، یہ اللہ کے اپنے ہیں، ان سے مانگنا اصل میں اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو سرکار وہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، اس میں پھر عبادت میں بھی پھر وہ ظاہر ہے وہ غیر تو نہیں ہے نا۔ پھر وہ جو لکھا ہوا ہے غریب نواز کے دربار پہ کہ حقیقت میں سوچو تو خواجہ خدا ہیں، ہمیں ان کی چوکھٹ کے سجدے روا ہیں۔ بار ڈیوڈی پہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ نے سارے انسانوں کی تقدیریں لے کر اپنی چوکھٹ میں دفن کر دی ہیں، تقدیر بدلی کرانی ہے تو خواجہ کے دربار پہ آؤ۔ اسی لیے امیتابھ بچن بھی ادھر ہی جاتا ہے، فلم ایشوریا رائے بھی ادھر ہی جاتی ہے، پرویز مشرف بھی ادھر گیا ہے، اور مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ لو جی ساڈے بزرگوں کو ہندو ہی آ کے مانگتے نہیں، یہ نہیں سوچتے کہ تم اور ہندو برابر ہو گئے ہو، وہ مسلمان نہیں ہوئے تم ہندو ہو گئے ہو۔ جو دین اتنا غیرت مند ہو کہ جو کہے کہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، ہم 2 رکھیں گے تاکہ یہودیوں جیسے نہ ہو جائیں۔ یہودی اگر دیکھو کہ جوتے اتار کے نماز پڑھ رہے ہیں تو مسلمانوں تم وہاں جوتے پہن کے نماز پڑھنا تاکہ ہم یہودیوں جیسے نہ ہو جائیں۔ جو عبادت میں بھی خیال رکھتا ہے کہ کسی دوسرے جیسا نہ لگے، یہودی ٹوپی پہن کے پڑھتے کبھی نہیں اتارتے، وہ فوج میں بھی ہوتے ہیں تو ٹوپی سر پہ رکھتے، وہاں تم اتار کے پڑھو تاکہ یہودیوں جیسے نہ لگو۔ وہ کیسے پسند کرتا کہ وہیں آ کے امیتابھ بچن بھی کہ تقدیر بدلی کروا رہا، تم بھی کروا رہے ہو، خوش ہو رہے ہو تم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔